جس شخص کے اوپر غالب ہو، قرآن مجید نے اسے کہا ہے کہ وہ متقی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ متقی بن کر آپ اس میں سے اپنے لیے ہدایت کو پا سکتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ کل کے درس میں ہم نے ذالک الکتاب لا ریب فیہ یہ پڑھ چکے ہیں ہم کہ اس کتاب میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے، یہ ہر قسم کے شکوک سے پاک اللہ کا کلام ہے۔ آگے ہے جی ھدی للمتقین، کہ یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ جیسے پچھلی تفسیر کو آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ ہم نے پچھلے درسوں میں یہ چیز اہم طور پر اس کو ہائی لائٹ کیا تھا، اس کو ذکر کیا تھا کہ ہدایت مسلسل اللہ تعالیٰ سے اس کا تقاضا کرنا ہے، اس کی دعا کیا کرنی ہے، مانگتے رہنا ہے۔ اب نماز کے اندر، ہر نماز کے اندر اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، ٹھیک ہے۔ یہ ایک بندہ مومن کے لیے ایک تسلسل ہے کہ وہ ہدایت کی دعا مانگے گا۔ یہ ہم بات کر چکے ہیں کہ اللہ نے رزق آپ کے نصیب میں لکھ دیا ہے، ہر چیز لکھ دی ہے، کم زیادہ تھوڑا، غمی خوشی سب کچھ لکھا جا چکا ہے، لیکن ہدایت کا اور گمراہی کا سودا انسان خود کرتا ہے۔ جیسا کہ سورہ عصر کے اندر ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ زمانے کی قسم ہے کہ انسان خسارے میں ہے، یعنی گھاٹے کا سودا کرنے والا ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، مگر وہی نہیں ہے کہ جو ایمان لائے، نیک اعمال کیے اور آپس میں ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ آپ نے ہدایت کا سامان خود اپنے لیے اکٹھا کرنا ہے، رزق اس نے آپ کا اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے، آپ کے بچوں کا نصیب اس کے ہاتھ میں ہے، آپ کی اولاد کا نصیب اس کے ہاتھ میں ہے، آپ کی روزی روٹی اس کے ہاتھ میں ہے، سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن آج کا انسان اس دور جدید کے اندر کہ جو چیزیں اسے اس چیز کا علم ہونا چاہیے کہ خدا کے ہاتھ میں ہے، ان چیزوں کے لیے انسان پریشان ہے، اور جو چیزیں اللہ رب العزت نے انسان کے ہاتھ میں دی ہیں کہ تم خود کماؤ، خود حاصل کرو، انسان کی اس کی طرف توجہ نہیں ہے، اور وہ چیز کیا ہے، ہدایت ہے۔ تو ایک تو ہم نے مسلسل دعا ہدایت کی مانگی، اور دوسری چیز یہ کہ ہدایت کا منبع اور ہدایت کا سرچشمہ اللہ رب العزت نے اس قرآن مجید کو بنا دیا ہے۔ فرمایا ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے کس کے لیے، متقین کے لیے، ڈرنے والوں کے لیے۔ اب اس سے پتہ یہ چلا کہ جو شخص متقی ہوگا، پرہیزگار ہوگا، متقی کا معنی کیا ہے، پرہیز کرنے والا، اللہ کے احکامات کو ماننے والا، ان پر چلنے والا، حلال کو اختیار کرنے والا اور حرام سے اجتناب کرنے والا، خوف خدا کو اپنے دل میں رکھنے والا، اللہ کا تصور آنے پر گناہوں کی وجہ سے کانپ جانے والا، خشیت الہی کا جس پر غلبہ ہو، اور جو حدود الہی کو کراس نہ کرے، ان کو پار نہ کرے، ڈر جائے، چاہے وہ تنہائی میں ہے یا لوگوں کے سامنے ہے۔ دونوں صورتوں میں اللہ کا خوف جس شخص کے اوپر غالب ہو، قرآن مجید نے اسے کہا ہے کہ وہ متقی ہے۔ لہٰذا پہلی بات یہ ہے کہ خوف خدا اپنے دل میں رکھ کر اس کلام مجید کو کھولا جائے۔ پتہ یہ چلا کہ متقی بن کر آپ اس میں سے اپنے لیے ہدایت کو پا سکتے ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ خوف خدا کو آپ اپنے سینے میں رکھیں گے، متقی بنیں گے، پرہیزگار بنیں گے، حرام سے اپنے آپ کو بچائیں گے، اس کی قائم کردہ حدود کا پاس کریں گے، اس کا لحاظ رکھیں گے۔ جب آپ اس کلام مجید کو کھولیں گے، پڑھیں گے، تو اس کا ایک ایک حرف، اس کا ایک ایک لفظ، اس کی ایک ایک آیت آپ کے لیے ہدایت کا سامان بنے گا۔ یہ کسی مبلغ کی بات نہیں ہے، یہ کسی خطیب کے کلمات نہیں ہے، یہ کسی ادیب کا لکھا ہوا کلام نہیں ہے۔ پہلے ہم پڑھ چکے لا ریب فی، جب معلوم یہ ہوا کہ اس میں کسی قسم کا شک نہیں، تو ہدایت ان لوگوں کے لیے ہے جو متقین ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو شخص متقی ہے، ہدایت اس کے لیے قرآن مجید کی، اور جو شخص متقی نہیں ہے اس کے لیے ہدایت کا سامان یہ نہیں بن سکتی۔ اللہ کی پہلی ڈیمانڈ یہ ہے ھدی للمتقین، کہ تقوی اختیار کرو۔ کیا اختیار کرو؟ تقوی، پرہیزگاری۔